بیٹا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ جاب کے لیے اپلائی کیوں کرتے ہیں جبکہ دنیا بدل چکی ہے؟ نوکری کر کے کرنا کیا ہے آپ نے کتابیں پڑھی، وہ کتابوں نے آپ کا کردار بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جابس پوری دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں جابس نہیں ہیں، آپ کہیں آپ باہر بھی چلے جائیں گے آپ کو جاب نہیں ملے گی، آپ کو وہاں جا کے ڈرائیوری کرنی پڑے گی، سیلس مینی کرنی پڑے گی، یہی چیزیں ہیں جو آپ باہر جا کے بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ لوگ دنیا بدل، اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں میرا بیچلرز میں اکنامکس تھا، ماسٹرز میرا انگلش لٹریچر میں تھا، ٹھیک ہے؟ اور آگے میں نے اڈاپٹ کیا کیا، میں نے ٹیچنگ آن لائن شروع کی، ایم اے انگلش لٹریچر کو پڑھانا، اب ایم اے انگلش لٹریچر بند ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن پیرالل پہ میں ڈیجیٹل مارکیٹر بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے گھر میں بیٹھ کے، میری سیکنڈ ایئر میں شادی ہوئی تھی، اور شادی کے 14 سال میں نے ایز اے ہاؤس وائف گزارے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پہلے میں نے اپنے بچوں کو ٹائم دیا، ظاہری بات ہے میری صحت کے بہت ایشوز تھے، لیکن ان 14 سال میں بچوں کو پالنے کے ساتھ ساتھ میں نے کتابیں نہیں چھوڑی، میں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، میں نے دین نہیں چھوڑا، میری عالمہ کی ڈگری کمپلیٹڈ ہے، میرا جو ہے عربک گرامر مجھے آتی ہے، میں نے قرآن کو روٹ ورڈ سے، یعنی کہ عربک کو ڈیپلی پڑھتے ہیں نا جیسے قرآن سے، میں نے وہ پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک یہ قرآن ہمارے دل میں نہیں اترے گا نا، ہم موٹیویٹڈ ہو ہی نہیں سکتے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنی موٹیویٹڈ کیسے ہیں، تو میں کہتی ہوں قرآن کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے کیسے؟ میں نے کہا جب بھی میں ڈی موٹیویٹ ہوتی تھی میں قرآن کھولتی تھی، اللہ کی ایسی ایسی آیات ہیں، ایسی ایسی آیات ہیں کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا غور تو کریں آپ، ایسی ایسی آپ کو زندگی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ملیں گے، سولوشنز ملیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، لیکن ہم قرآن کو وظیفوں کے لیے کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی قرآن کو زندگی بدلنے کے لیے کھولیں، کیونکہ یہ زندگی بدل دینے والی کتاب ہے۔ اللہ کا بندہ تو نا امید ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ نا امیدی تو کفر ہے۔ اور اللہ کی دنیا اتنی بڑی ہے، تو آپ نے صرف جاب پہ ہی کیوں فوکس کیا ہے؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ بچپن سے آپ کو آپ کے پیرنٹس اور استادوں نے بتایا تھا کہ بیٹا ڈگری پوری کرو، تم نے بڑی جاب کرنی ہے، تم بہت بڑے افسر بن جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جاب کے لیے اپلائی نہ کریں، آپ کریں، ضرور کریں، بٹ پیرالل میں دنیا اتنی واسٹ ہو چکی ہے، آپ اور چیزیں کیوں نہیں سیکھتے؟ ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو 14 سال میں بچے پالنے کے ساتھ سیکھا، وہ 14 سال بعد میں ایز این انٹرپرینور آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو بیٹا علم جو ہوتا ہے نا، علم وہ آپ کا کردار بناتا ہے۔ آج میں اپنی سکلز کی وجہ سے آپ سے نہیں بول رہی، میں اپنے کردار کی وجہ سے آپ سے بول رہی ہوں، اور وہ کردار کیسے بنا ہے؟ وہ کتابیں پڑھنے سے بنا ہے۔ تو بیٹا اپنی کتابوں کو نا پیسوں کے ساتھ میچ مت کیا کریں، کتاب کا اور پیسوں کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی جو ڈگری ہے نا، آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں جی ڈگری نہیں کرنی چاہیے، میں کہتی ہوں کرنی چاہیے۔ اگلا بندہ کہتا ہے کیوں، اس سے کوئی پیسے تو نہیں ملتے ہیں، میں کہتی ہوں تو پیسے تو وہ کیلے بیچنے والا کیلے نہیں بیچتا ہے نا، پیسے کما رہا ہے نا، بغیر پڑھے کما رہا ہے نا، شور مچا کے کماتا ہے۔ جبکہ آپ کبھی کسی بڑے مال پہ چلے جائیں، وہاں پہ کیلے بڑی خاموشی سے بکتے ہیں، پڑھے لکھے طریقے سے بکتے وہاں پہ بھی ہیں، اور زیادہ سیل ہوتی ہے کیونکہ پڑھے لکھے طریقے سے آرگنائز کر کے کیلے رکھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ زیادہ آپ کا گاہک آتا ہے اور آپ سے بحث بھی نہیں کرتا، پورا پیسے بھی دیتا ہے، اور آپ سے کیلا بھی لے کے جاتا ہے۔ دس از دا ڈفرنس، ایک پڑھا لکھا انسان اور ایک ان پڑھ انسان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ کیا جو ہے پڑھا لکھا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے پاس دین و دنیا دونوں کا علم ہونا چاہیے۔ کیسے میں کہتی ہوں ہماری یوتھ، جو مسلمان یوتھ ہے، ہم اتنے بلیسڈ ہیں، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، یہ کیسے ڈی موٹیویٹ ہو گئی؟ مجھے تو آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی۔ اور اگر آپ ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں تو بیٹا وہ دین سے دوری ہے، قرآن دل میں نہیں اترا، قرآن سے آپ لوگ اپنی رہنمائی نہیں لیتے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کوئی آپ کو یہ تھوڑی کہا تم نے 24 گھنٹے سجدوں میں ہی جو ہے وہ رہنا ہے، یا تم نے بس تبلیغ پہ ہی چلے جانا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا تاجر ویمن نہیں تھی؟ اہل قریش دیکھیں، وہ امیر لوگ تھے۔ کس نے کہا ہے دین غریب ہے؟ دین کوئی غریب نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے کتنے بڑے تاجر تھے، کتنے امیر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر کو دیکھ لیں، کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟
تو یہ ہم نے اسلام کو جو غریب بنا کے پیش کر دیا نا کہ مسجد چندے سے چلنی ہے، میں تو کہتی ہوں مسجد والے بھی اپنا ریونیو خود جنریٹ کریں، جیسے فوج اپنا ریونیو خود جنریٹ کر رہی ہے، جہاز خود بناتی ہے، ویپنز خود بناتی ہے، کتنا کچھ تو خود ہی کر رہی ہے، خود ہی ریونیو جنریٹ کر لیتی ہے، تو وائی ناٹ یہ مسجدیں بھی کر لیں، وائی ناٹ گورنمنٹ ادارے بھی کر لیں، وائی ناٹ ہم بھی خود کر لیں اپنا ریونیو جنریٹ. ہمارے اندر اتنے گٹس ہونے چاہیے. تو بیٹا اوپن یور آئی. آپ اس دور کے اندر پیدا ہو گئے تھے جس میں جو ہم نے نہیں دیکھا. اب آپ لوگوں کی جو ایج ہے نا، ہم جب اس ایج میں تھے ہم نے تو ایسی دنیا دیکھی نہیں. آپ کو کیا پتا آپ کس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے اندر کتنی کتنی جو ہے اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے. اب آپ صرف گورنمنٹ جاب کے جو ہے تابع نہیں رہ گئے، آپ کے پاس تو دنیا ہی بہت بڑی ہے. ہمارے پاس کہاں تھی اتنی بڑی دنیا؟ 2015 میں جب میں نے لیپ ٹاپ اٹھایا اس وقت پاکستان میں کوئی فری لانسر ہی نہیں تھا، نیٹ ہی صحیح طرح کام نہیں کرتا تھا. آپ لوگوں کو تو اب 4G میں مل گیا، اینڈرائڈز اب اپ ڈیٹڈ، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپس اپ ڈیٹڈ، جنریشن 11th جنریشن بھی کراس کر گیا. اور آپ لوگوں کو بیٹا کیا چاہیے؟ اتنا سستا نیٹ، پوری دنیا میں اتنا سستا نیٹ نہیں ہے جتنا پاکستان میں آپ کو ڈاٹا فری ملتا ہے. تو آپ سعودیہ میں چلا جائیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا جتنا پیسہ آپ کا نیٹ کھا جاتا ہے. پاکستان میں تو آپ کا انٹرنیٹ اتنا فری ہے، تو بیٹا یوز اٹ. آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں اور ان کو استعمال کریں اور بیٹا آگے چلائیں.